اب دیکھنا یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا فائدہ کس کو ہے اور روزہ رکھنے کا نقصان کس کو ہے۔ اب آپ پوچھیں گے نہیں کہ بھئی روزہ رکھنے سے کیا نقصان ہے، پوچھو نا، یہ تو پوچھنا پڑے گا نا بھائی، کیونکہ یہ تو انہونی بات کہہ دی نا میں نے۔ آپ کو یہ تو سوچنا چاہیے، ارے یار روزہ رکھنے سے کیا نقصان ہوگا، کیا بات کر رہے ہو یار، روزہ رکھنے سے کوئی نقصان ہوگا؟ ہاں بھائی، نماز پڑھنے سے بھی نقصان ہوتا ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے۔ تو آج ہم روزے کے اوپر بات کریں گے کہ ایک عام آدمی کا روزہ، اس کا میکینزم کیا ہے، اور ایک روحانی انسان کا جو روزہ ہے اس سے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے نا، دنیا میں لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اور تقریباً سارے ہی مسلمان ایسے ہیں جو شرح صدر، ذکر قلب، روشن ضمیری کے بغیر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں۔ ہر سال رمضان میں روزے رکھے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کے ایمان میں، کردار میں کوئی چینج نہیں آتا ہے۔ ایک نکھٹو رمضان سے پہلے بھی نکھٹو ہے، اور رمضان کے بعد میں بھی نکھٹو ہی رہتا ہے۔ اگر کوئی چور ہے تو رمضان سے پہلے بھی چور ہے، اور رمضان کے بعد وہ ڈاکو بن جاتا ہے، بجائے چور رہنے کے ترقی ہو جاتی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روزہ رکھنے کا فائدہ کس کو ہے اور روزہ رکھنے کا نقصان کس کو ہے۔ اب آپ پوچھیں گے نہیں کہ بھئی روزہ رکھنے سے کیا نقصان ہے، پوچھو نا، یہ تو پوچھنا پڑے گا نا بھائی، کیونکہ یہ تو انہونی بات کہہ دی نا میں نے۔ آپ کو یہ تو سوچنا چاہیے، ارے یار روزہ رکھنے سے کیا نقصان ہوگا، کیا بات کر رہے ہو یار، روزہ رکھنے سے کوئی نقصان ہوگا؟ ہاں بھائی، نماز پڑھنے سے بھی نقصان ہوتا ہے، قرآن مجید کہہ رہا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ایسے نمازیوں کی ہلاکت و تباہی ہے، ایسے نمازیوں کی جو نماز کی حقیقت ہی نہیں جانتے تو تباہ ہو رہے ہیں۔ تو نماز نے ہلاک کر دیا نا ان کو، تو اگر نماز ہلاک کر رہی ہے تو روزہ بھی ہلاک کر سکتا ہے آپ کو۔ جیسے اب گاڑی ہے، ہم گاڑی چلاتے ہیں، تو گاڑی ہمارے لیے ایک سفر کرنے کا ایک ذریعہ ہے اور آسانی پیدا کرتا ہے، ہم آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اچھا ڈرائیور ہونا پڑے گا۔ اگر گاڑی چلانی آتی نہیں ہے آپ کو اور گاڑی آپ نے لے لی اور نکل لی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ پہنچنے سے پہلے ہی جائیں فاروق بھائی سے ملنے اور پہنچ جائیں اللہ کے پاس۔ اگر گاڑی چلانی نہ آتی ہو تو نقصان ہو گیا نا۔ اب گاڑی چلانے سے فائدہ کس کو ہوگا؟ جو ایکسپرٹ ڈرائیور ہوگا، اور گاڑی چلانے کا نقصان کس کو ہوگا؟ جو ایکسپرٹ ڈرائیور نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزہ رکھنے کا فائدہ اس کو ہوگا جو پہلے مومن ہوگا، اور روزہ رکھنے کا نقصان اس کو ہوگا جو مومن نہیں ہوگا۔ اب آپ کو کتنی عجیب و غریب لگ رہی ہے نا یہ بات، کہ یہ جتنے بھی سارے مسلمان، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، امریکہ، انگلینڈ، ہر جگہ بڑے یعنی ایکسائٹمنٹ کے ساتھ اور بڑے ریلیجس زیل اینڈ فرور کے ساتھ رمضان المبارک منا رہے ہیں، اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں، ہر رمضان اپنے آپ کو رب سے دور کر رہے ہیں روزہ رکھ کے۔ یہ ایسے ہی ہو گیا کہ نماز بخشوانے گئے تھے، روزے گلے پڑ گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے فائدہ کس کو ہے اور نقصان کس کو ہے۔ یہ تو ہو گیا عام آدمی، عام انسان، اور یہ ہو گیا مومن۔ اب عام آدمی نے روزہ رکھا، اچھا، تو جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کھانا کھانے سے جسم کو طاقت دیتے ہیں، جسم کو انرجی آپ دیتے ہیں کھانے کے ذریعے، یہی ہے نا انڈرسٹینڈنگ آپ کی؟ یہ آدھا سچ ہے۔ کھانا جو ہم کھاتے ہیں، کھانے کی جو انرجی ہے وہ تو باڈی کے کام آ جاتی ہے، اور جو کھانے کی ہیٹ ہے وہ نفس کو مل جاتی ہے۔
تو کھانے سے دو چیزوں کی پرورش ہو رہی ہے، باڈی کو انرجی دے رہا ہے کھانا، اور نفس کو ہیٹ دے رہا ہے کھانا، اور نفس کی غذا ہیٹ ہی ہے۔ نفس کی غذا ہیٹ کیوں ہے؟ پوچھئے۔ جن کو اللہ نے آگ سے بنایا تھا، اب چونکہ آگ سے بنایا تھا تو آگ ہی اس کی غذا بن گئی۔ نار عربی زبان میں کہتے ہی آگ کو ہیں، نار جہنم، جہنم کی آگ۔ تو کھانا کھاتے ہیں تو کس کس کو غذا مل رہی ہے؟ جسم کو اور نفس کو۔ یہ آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں کبھی کہ کھانا کھانے سے دو کو غذا مل رہی ہے، ایک جسم کو، آپ کو صرف یہی پتا ہے کہ کھانا کھانے سے جسم کو غذا مل رہی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کھانا کھانے سے کس کس کو غذا مل رہی ہے؟ جسم کو اور نفس کو۔ جسم کو غذا نہ ملے تو سست ہو جائے گا، اور نفس کو غذا نہ ملے تو پھر کیا ہوگا؟ ہیں؟ ناراض ہو جائے گا، غصے میں آ جائے گا، اول فول بکے گا، بھوک کی حالت میں کتا بن جائے گا۔ یہ بھوک کی حالت میں جب تیری زبان باہر آ جائے تو سمجھ جا تو نفس کا غلام ہے۔ بھوک کی حالت میں جسم بیچارہ تو بے زبان ہے، جسم کچھ نہیں کہتا ہے، بس سست ہو کے بیٹھ جائے گا، لیکن بھوک کی حالت میں نفس آرام سے نہیں بیٹھتا۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے روزے داروں کو، جب روزہ لگتا ہے تو کیسے چیختے ہیں وہ، ہٹ جاؤ ادھر سے، لڑائی نہیں کرنا میرے ساتھ، بات نہیں کرنا میرے ساتھ، روزے سے ہوں میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نفس مجھے غذا نہیں دی، کر رہا ہے اپنے کام۔ جسم کو انرجی چاہیے تو آپ نے کھانا کھلانا ہے، تو کھانا نہ ملے تو جسم ادھر ادھر دوڑتا ہے نا، یار کہیں سے کھانا مل جائے۔ فرض کیا کہ رات کے 2:30-3 بج رہے ہیں اور آپ کو بھوک لگ رہی ہے، اب آپ چیک کر رہے ہیں گوگل کے اوپر کوئی میک ڈونلڈ قریب میں کھلا ہے، کوئی KFC، کوئی پیزا ہٹ، کوئی ریسٹورینٹ، کچھ مل جائے، کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے، یعنی ہاتھ پاؤں ماریں گے نا کہ کہیں سے کچھ مل جائے۔ نہیں ملے گا تو پھر آرام سے گھر جا کے پانی پی کے سو جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جب غذا نہ ملے تو نفس کیا کرتا ہے۔ اب عام آدمی نے روزہ رکھا، عام آدمی جب کھانا کھاتا ہے تو اس کے جسم کو انرجی ملتی ہے اور اس کے نفس کو ہیٹ ملتی ہے۔ جب عام آدمی روزہ رکھتا ہے تو جسم کو انرجی نہیں ملتی، جسم کی انرجی جو ہے کٹ آف، اور نفس کی ہیٹ کٹ آف۔ اب جب نفس کی ہیٹ بھی کٹ آف ہو گئی، آ نہیں رہی، تو اب نفس جو ہے وہ اور طریقے ڈھونڈتا ہے اپنی غذا کے، تاکہ اس کو کہیں سے ہیٹ ملے، نار ملے۔ پھر عام آدمی کیا کرتا ہے روزہ رکھ کے؟ گناہوں کے کاموں میں لگا رہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غصہ دکھاتا ہے، یا فلمیں لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد اگر آپ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کے آئٹم سانگز دیکھ رہے ہوں تو کوئی روزہ نہیں لگتا۔ جب نفس کو غذا نہیں ملتی تو نفس کیا کرتا ہے؟ اپنی غذا ڈھونڈنے کے لیے مختلف کاموں میں لگا دیتا ہے، گناہ کے کاموں میں، اور وہ اپنی غذا حاصل کرتا ہے، اور اتنی غذا حاصل کرتا ہے، اس کو پتا ہے نا کہ بھئی 1 مہینے جو ہے نا میں نے بھوکا رہنا ہے، تو وہ اتنی غذا حاصل کرتا ہے کہ اس کا سارا بدن، سارا وجود نار سے بھر جاتا ہے، سارا وجود نار سے بھر گیا۔ نفس کہتا ہے اچھا تو روزہ رکھے گا، رکھ روزہ، مجھے تو مزہ آئے گا، تیری تراویحاں، تیری نمازیں، تیرا روزہ ریاکاری میں بدل دوں گا تاکہ مجھے غذا ملے۔ اب آپ کے اندر نور تو ہے ہی نہیں، نار ہی نار ہے، اور نار سے آپ بھر گئے، اور آپ کا اب ہر کام ریاکاری پر مبنی ہو گیا۔ اچھا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں،
جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو داڑھی رکھ لیتے ہیں، 5 وقت کی نماز بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی رمضان ختم ہوا، کلین شیو اور مسجد کو گڈ بائے۔ یہ ساری کی ساری ریاکاری انسان اللہ کی عبادت کے نام پر کرتا ہے۔ پھر افطار پارٹیز کرتا ہے، لوگوں کو بلاتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ افطار بناتا ہے، یہ پکوڑے بھی لے آؤ اور جناب یہ کھجور بھی لاؤ، شربت بھی لاؤ، شربت بھی بناؤ، اور یہ بھی پلاؤ بھی ہو اور یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو۔ مسجد میں بھی پلیٹ سجا کے بھیجتا ہے، یہ فلاں جگہ سے آئیے، کیا بات، زبردست۔ لوگوں کو انوائٹ بھی کرتا ہے، یار ہمارے گھر افطار کر لو آج، آ جاؤ۔ بھائی لوگوں کو افطار کرانا اچھا کام ہے، اس کا بڑا ثواب ہے، لیکن کر کس لیے رہا ہے؟ ثواب کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے۔ ہر کام میں ریاکاری، ہر کام میں دکھاوا ہو جاتا ہے، یہ انسان کی تباہی کا باعث بن جاتا ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا قرآن میں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی مومنوں، ہم نے روزہ تم پر فرض کیا، تم سے پہلی امتوں پر بھی کیا تھا، اور وجہ کیا تھی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ، تاکہ تم پاک ہو جاؤ، متقی بن جاؤ۔ اب اس صورت میں تو آپ پاک ہو ہی نہیں رہے روزہ رکھنے سے۔ جیسے پہلے روزہ رکھنے سے پہلے عام آدمی روز کھا رہا ہے تو نفس کو معلوم ہے کہ مجھے وقت پر غذا مل رہی ہے، ایکسٹرا ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور 3 ٹائم جو ہے وہ کھانا مل رہا ہے، تو نفس اتنا زیادہ جو ہے وہ یعنی ایکٹیو نہیں ہوتا ہے عام حالات میں۔ لیکن جیسے ہی وہ کہتے ہیں جی رمضان آ گیا، او ہو اب تو یہ بھوکا مارے گا سالا، یہ تو بھوکا مارے گا، تو پھر وہ اسٹاک کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ بھی اس سے گناہ کروا لو تاکہ میرے نار میں کمی نہ پڑے، یہ بھی کروا لو، یہ بھی کروا لو، یہ بھی گناہ کر لو، وہ گناہ بھی کر لو۔ اور آپ دیکھیں لوگوں کا حال، جھوٹ بولیں گے، فراڈ کریں گے، بے ایمانی کریں گے، کم تولیں گے روزے کی حالت میں، فراڈ بھی کریں گے، ہر طرح کا ظلم بھی لوگوں پر کریں گے، لڑائی جھگڑا تو نام پر، رمضان کے نام پر لڑائی جھگڑا ہوگا۔ یار میرے منہ نہیں لگنا استاد، میں روزے سے ہوں، مجھے غصے نہیں دلانا۔ کیا ہو گیا یار، اناؤنس کیوں کر رہا ہے تو روزے سے؟ سب کو پتا ہے رمضان کا مہینہ ہے، کیوں بھائی؟ رمضان کے مہینے میں روزے سے ہی ہوگا، ہم کو معلوم ہے یار یہ بات، لیکن یہ بار بار اناؤنسمنٹ، میں روزے سے ہوں، میرے منہ نہیں لگنا، میں تمہیں بتا رہا ہوں ابھی۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں بجائے تقوی کے آپ کو مزید شیطان بنا رہی ہیں، یہ نقصان ہے، یہ نقصان ہے کہ نہیں؟ اب آپ مجھے خود بتائیے کہ ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو ایم کر رکھا ہے کہ بھائی تم پر روزہ ہم نے اس لیے فرض کیا تاکہ تم پاک ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، وہ جو پرپز ہے روزہ رکھنے کا وہ تو سروے نہیں ہو رہا یہاں پر۔ بجائے متقی بننے کے تو آپ تو اور زیادہ کرپٹ بن رہے ہیں، آپ تو اور زیادہ شیطان بن رہے ہیں، اس کا تو آپ کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو حکم دیا ہی نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کس کو دیا ہے؟ مومنوں کو، اور یہ ہے مومن جو یہ برابر میں کھڑا ہے نا، یہ مومن ہے۔ اس کو کہا تھا بیٹا تم روزے رکھنا، اس کو نہیں کہا تھا، اس کو کہا ہی نہیں قرآن میں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو گئے ہو، جو صاحب ایمان ہو۔ صاحب ایمان کون ہے؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ جب تک ایمان قلب میں اتر نہیں جائے گا مومن مت کہنا اپنے آپ کو۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، پر دل دا پڑھدا کوئی ہو، ٹھیک ہے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مومنوں کو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے روزے جو ہے تم پر لکھ دیے ہیں، فرض کر دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے جو امتیں آئی تھیں ان پر ہم نے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، اور مقصد کیا ہے تم کو روزہ رکھوانے کا؟ تاکہ تم صاحب تقوی ہو جاؤ۔ صاحب ایمان تو پہلے سے ہو، اب ایمان تو نہیں ڈھونڈ رہے، صاحب ایمان ہو، اب روزے فرض کر دیے تاکہ صاحب ایمان اب صاحب تقوی بن جائے۔
اب عام مسلمان صاحب ایمان ہوئے بغیر صاحب تقویٰ کیسے بنے گا؟ بیچ کا جو یعنی سب سے اہم جو درجہ ہے وہ تو آپ نے مس کر دیا ہے. بھائی جو باپ نہیں بنا وہ دادا کیسے بنے گا؟ آپ کی کوئی اولاد ہے تو آپ باپ نہیں ہیں. اگر آپ کہیں یار باپ بننے کو جی نہیں چاہ رہا میں تو دادا بنوں گا، ارے یہ کیا بات؟ ابھی آپ درجہ اسلام پر ہیں، اگلا اسٹیپ آپ کا درجہ ایمان کو پانا ہے. اور روزہ اللہ تعالیٰ نے صاحب تقویٰ بننے کے لیے فرض کیا ہے، آپ پر نہیں کیا، مومنوں پر کیا ہے، قرآن میں لکھا ہے. اس کے باوجود بکواس کرتے ہیں تو پھر کیا ہم روزہ نہیں رکھیں؟ ابے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ بھائی مومنوں کو ہم نے فرض کیا ہے، اس کے باوجود بھی کہیں گے اچھا جی اگر ہم مومن نہیں ہیں تو روزہ نہ رکھیں. وہ قرآن میں دیکھ لو نا، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں کہوں گا ہاں جی نہ رکھو تو کہ دیکھو روزے سے روک رہا ہے. لیکن یہاں لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے مومنو تم پر روزہ فرض کیا. اب یہ فرض کا تو نام ہے، اصل لفظ یہاں پر جو استعمال فرمایا اللہ نے وہ ہے کتبہ، لکھا ہے کہ تم نے کرنا ہے. یہ کتب علیکم تمہارے اوپر لکھا ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہے، بس کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے. اچھا اب آپ مومن نہیں ہیں. جس طرح ایک عام آدمی کا روزہ رکھنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی نامرد ہو اور شادی کر لے، ہفتے 10 دن بعد بیگم بھاگ جائے کسی اور کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ، بولے دیکھو جی یہ کیا ہو گیا، فیصل کی بیگم تو نہیں بھاگی. ارے بھائی فیصل امپیٹنٹ نہیں تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ ہم بھی تو انسان ہیں. بھائی انسان ہیں لیکن آپ میں ایک خامی ہے، آپ نامرد ہیں اس لیے آپ کی بیگم بھاگ گئی. آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ تو سب سے پہلے کیا کریں آپ؟ شادی بعد میں کرنا. اب اگر کوئی یہ کہے اچھا اگر تو نامرد ہے تو شادی نہ کریں، کر لو بھاگ جائے گی، نقصان ہوگا نا. تو بہتر یہ ہے نا کہ پہلے آدمی مردانگی حاصل کر لے. اب یہ مومن جب روزہ رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ دیکھنا ہے. جب انسان مومن ہوتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب مومن نے روزہ رکھا، انرجی باڈی کو نہیں ملی، ہیٹ نفس کو نہیں ملی، نفس بھوکا ہے. اب نفس ادھر ادھر ٹانگیں مار رہا ہے غذا حاصل کرنے کے لیے. قلب جو ہے وہ مستقل نور بنا رہا ہے. قلب کے نور نے بھوک کی وجہ سے اور زیادہ اس کی ذکر میں شدت آ گئی، اور قلب کے نور نے سارے وجود کو نور سے بھر دیا، سارے وجود کو نور سے بھر دیا. اب نفس بحالت مجبوری نور کی غذا لے رہا ہے. یہاں تو نور تھا ہی نہیں، یہاں تو کوئی اور غذا یعنی کوئی سبسٹیٹیوٹ اویلیبل نہیں تھا نا. اس آدمی کے اندر تو کوئی سبسٹیٹیوٹ اویلیبل ہی نہیں تھا کہ چلو بھائی اس کو نہیں ملی غذا تو کچھ اور مل جائے. تو وہ نفس آزاد تھا، خوب ادھر ادھر چھلانگیں ماری اس نے، لڑائی جھگڑے کرائے، جھوٹ بلوایا، فراڈ کرایا، بے ایمانی کرائی، سارے کام غلط اس نے کر. لیکن یہاں مومن کے ہاں ایسا نہیں ہوا. جب اس نے روزہ رکھا، غذا نہیں ملی نفس کو اور اس کو، تو قلب اور زیادہ ذکر کرنے لگا. پھر تو نے قرآن شریف کی تلاوت بھی کی دن میں. جب قرآن کی تلاوت کی تو تلاوت سے نور بنا، قلب اور مضبوط ہوا. پھر تو نماز پڑھنے گیا، نماز پڑھی، قلب اور مضبوط ہوا. پھر رات ہو گئی، تراویح میں 2 گھنٹے تو نے قرآن سنا. 100، 150، 200 آدمی تراویح میں کھڑے ہیں. 200 آدمیوں کا نور ایک ایک انسان کے قلب میں اترا. جب تو مومن تھا تو نور کی بارات آ گئی، نور کی کثرت ہو گئی، اور قلب سے نور کی برسات لطیفہ نفس کے اوپر پورے 1 مہینے کے لیے جاری رہی، اور تو صاحب تقویٰ ہو گیا. اس لیے مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا. اللہ کو معلوم ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح تم کو معلوم ہے مرسیڈیز گاڑی میں BMW کا انجن کام نہیں کرے گا تو آپ کبھی بولیں گے اس کا انجن لگا دو. ہاں کوئی اناڑی ہوگا تو بول دے گا ابے خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں، پاکستان میں جیسے ہوتا ہے، اس کا اس میں انجن لگا دو، اس کا اس میں انجن لگا دو.
تو اللہ کو معلوم ہے اس بندے کو کہنا کہ بھائی تو روزہ رکھ، اتنا بڑا غلط کام اللہ کیسے کر سکتا ہے؟ جس کام میں انسان کی ہلاکت ہو اس کا حکم اللہ کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ کیسے کہے گا اس بندے کو کہ تو روزہ رکھ؟ اس کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا اللہ کے نام پہ۔ اللہ تو یہ کام کبھی کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو روزہ رکھنے کا کہے کہ جس سے باقی جو کچھ بھی اس کے اندر اچھائی ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ اللہ ایسے بندوں کو روزہ رکھنے کا نہیں کہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیسیفکلی وہاں پر فرما دیا ہے، مومنوں کو یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو میرے بھائی آپ پہلے یہ دیکھیں آپ ہیں کون، آپ پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ آپ کون ہیں۔ آپ مومن ہیں تو روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے مومن کے اوپر۔ کیوں؟ کہ صاحب ایمان صوم کے ذریعے ترقی کرے اور صاحب تقوی بن جائے۔ اگر صاحب اسلام روزہ اختیار کرے گا تو وہ صاحب تقوی نہیں بنے گا، صاحب ایمان روزہ رکھے گا تو صاحب تقوی بن سکتا ہے۔ جس طرح آپ باپ بنے بغیر دادا نہیں بن سکتے، اسی طرح آپ مومن بنے بغیر متقی نہیں بن سکتے۔ اچھا، اور قرآن مجید کو دیکھ لیجئے آپ، مومن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو بھائی جب تک مسلمان ہو، جب تک مومن ہو، قرآن کو تو ہاتھ نہیں لگانا آپ نے۔ پکڑو کوئی مرد کامل، مرشد کامل جو تم کو جانور سے پہلے مسلمان بنائے، مسلمان کے بعد تم کو پھر وہ مومن بنائے، پھر مومن کے بعد اپنی نظروں سے تمہیں متقی بنا دے، اور جب متقی بنائے پھر قرآن کھول کے پڑھو، اب ہدایت کرے گا قرآن۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ مما رزقناہم ینفقون۔ ابھی تو آپ ایسے ہی لگے ہوئے یار، کیا ہے یہ؟ خدا کا خوف کرو بھائی، سمجھو یہ روزے سے، نماز سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ لگایا ہوا ہے۔ نماز بھی مومن کے اوپر لکھی ہے اللہ نے، روزہ بھی مومن کے لیے اللہ نے پرسکرائب کیا ہے۔ یار خدا کا خوف کرو، پہلے مومن تو بن جاؤ۔ چھوڑ دو مولوی کیا بکواس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم کو عقل نہیں دی ہے، تم کو آنکھیں نہیں دی ہیں، تم کو دماغ نہیں دیا ہے۔ کھولو اللہ کا کلام، خود کھولو اور خود پڑھو کیا لکھا ہے قرآن مجید میں۔ ڈاکٹر بننے کے لیے تو مولوی کا محتاج تو نہیں تھا، انجینئر بننے کے لیے تو محتاج نہیں تھا، تو اب تو مولوی کا محتاج کیوں ہو گیا ہے؟ ہمارے سمجھ میں کہاں آئے گا؟ ارے کیوں نہیں آئے گا تمہاری سمجھ میں؟ کیمسٹری کی کتاب تمہاری سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ صرف ایک ایکسکیوز ہے، یہ ایک بہانہ خوری ہے کہ جی ہم تو صاحب علم نہیں ہیں۔ ابے بھوتنی کے، تو صاحب علم کب بنے گا؟ علم حاصل کرنا شروع کر، جب علم حاصل کرے گا تو صاحب علم بنے گا۔ کیا ساری زندگی یہی کہتا رہے گا کہ جی ہم کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے؟ بھائی کیوں نہیں پتا؟ آپ معلوم کرو، آپ جانکاری لو دین کی، آپ علم حاصل کرو دین کا۔ خود پڑھو قرآن، ترجمہ آ گیا ہے نا، خود پڑھو، تفسیر آ گئی ہے۔ ہاں جی کیا لکھا ہے؟ مومن کے اوپر فرض۔ ارے یار مومن کیسے بنے؟ اب ڈھونڈو کوئی مرد کامل کہ جی مجھے مومن بننا ہے۔ دیکھو نا، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، سری لنکا، ادھر ادھر ہر جگہ سارے مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں۔ کتنے لوگ پاک ہو گئے؟ کہاں ہیں پاکی؟ اور پاکستان میں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، اب وہ لڑکیاں جو ننگا ناچ ناچتی ہیں سارا سال، ان کو رمضان المبارک کا ہوسٹ بنا کے بٹھا دیتے ہیں۔ یار یہ کیا ہے؟ کیا تاثر لے گا ایک عام آدمی؟ آج وہ دوپٹہ لے کے قرآن شریف کی آیتیں پڑھ رہی ہے، روزے کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہے، رمضان کے فوراً بعد وہ ننگی ہو کے ناچے گی پھر دوبارہ ٹی وی پر۔ تو آپ تو نفس کی غذا فراہم کر رہے ہیں لوگوں کو، رمضان کی آڑ میں شیطانیت، فحاشی پھیلا رہے ہیں۔ خود اٹھا لو قرآن، بندوقیں نیچے رکھ دو۔ اسلام بندوق سے، تمنچے سے نہیں پھیلا ہے۔ قرآن اٹھا لو، دلوں کو منور کرو۔ یہ جو تمہارے اندر شیطان بیٹھا ہے، اس شیطان کو کمزور کرنے کا نام ہے رمضان المبارک۔
یہ جو نفرتیں پیدا کر رہا ہے انسانیت میں، اس اندر بیٹھے ہوئے شیطان کو کمزور کرنا، اس کو مارنا، یہ ہے رمضان المبارک کا نام۔ اسی طرح رمضان المبارک جو ہے وہ اپنے اندر کے شیطان کو مارنا ہے، اندر کے شیطان کو مسلمان بنانا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اور اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا قاضی بن تو گیا کردار کا قاضی بن نہ سکا۔ سب سے پہلے مومن بننا ہے، تبھی آپ کی نمازیں درست ہوں گی، تبھی آپ کے روزے درست ہوں گے۔ اور جب آپ کی نمازیں اور روزے درست ہو گئے ہیں، پھر کسی تبلیغی جماعت کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو۔ پوچھئے کیوں؟ بھئی اس لیے نماز برائیوں بے حیائی سے روکے گی۔ اب ضرورت ہی نہیں کہ کوئی آپ کو سمجھائے کہ بھئی یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو۔ نور جو اندر گیا ہے، نور۔ چلو بھئی ایک بات کرتے ہیں، آپ ایک کپ گرم گرم چائے کا پی لیں، جسم میں گرمی جائے گی کہ نہیں؟ محسوس ہوگی کہ نہیں؟ نماز پڑھی، نور گیا ہوگا، محسوس کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ کچھ گیا ہی نہیں۔ بھئی گیا ہوتا جسم میں کچھ تو محسوس ہوتا نا، روکتا تجھے برائی سے۔ اور آج کے نمازیوں کا تو یہ حال ہے کہ سر سجدے میں ہے اور تشریف دغابازی میں، پڑھ نماز رہا ہے، خیالات دنیا کے، ادھر کا خیال ادھر کا خیال۔ اسی لیے تو تمہاری کوئی عزت و توقیر زمانے میں نہیں رہی۔ جو مومن تھے وہ 313 تھے اور انہوں نے 4,500 کا مقابلہ کیا، 313 نے، اور تم بلینز میں ہو اور ہر جگہ ذلیل اور رسوا ہو۔ یاد کرو، ہمارے علماء بات کرتے ہیں اسلام کی نشاط ثانیہ کی، کہ دوبارہ ہمارا غلبہ ہوگا، دوبارہ ہم پوری دنیا پر غالب ہوں گے۔ اور کیسے ہوں گے؟ بندوقیں اٹھا لو، وہابیوں، اہل حدیثوں، سنیوں کو مارو، بریلویوں کو مارو، صوفیوں کو مارو، شیعہ کو مارو، ہندوؤں کو مارو، سکھوں کو مارو، جہاد کریں گے ہندوستان میں، کشمیر ہمارا ہوگا، یہ بھی ہمارا ہوگا، وہ بھی ہمارا ہوگا، تلوار اٹھا لو، بم باندھو، پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دو، اس طرح پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ نہیں، قرآن نے یہ نہیں کہا۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ سورہ آل عمران میں ہے، وَلَا تَهِینُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ کمزور پڑو اور نہ غم کرو، وَأَنْتُمْ عَلَىٰ أَعْلُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن رہے تو۔ دنیا میں غلبہ تعداد سے نہیں ہے، ہتھیاروں سے نہیں ہے، اس قلب میں نور کے داخل ہونے سے ہے۔ یہ پھیل رہا ہے ایک خاموش انقلاب، جس کے دل میں نور چلا گیا وہ غالب ہو جائے گا، جس کے دل میں۔ اور غلبہ کس کا ہوگا؟ جو مومن ہوگا۔ کوئی بھی دین ہو آپ کا، مومن بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک دین سے آپ کا تعلق ہو، آپ کا کوئی بھی دھرم ہو، کوئی بھی دین ہو۔ میں نہیں کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نے نہیں کہا۔ یہ پتہ نہیں لوگوں کو کیا لگتا ہے، جب میں قرآن بیان کرتا ہوں تو کہتے ہیں یہ اس کی من گھڑت باتیں ہیں۔ ابے یہ تو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں، قرآن شریف کہتا ہے کہ اے مومنو 3 چیزیں اپنا لیں۔ اگر 3 چیزیں تم نے اپنا لی ہیں تو تم مسلمان ہو، یہودی ہو، ستارہ پرست ہو، کوئی بھی ہو، اگر یہ 3 چیزیں تم نے اپنا لی تو پھر ہماری نظر میں تم مومن ہو۔ اور اس کے بعد کہا ولایت کے برابر کھڑا کر دیا ان 3 چیزوں کی وجہ سے۔ کہا کہ لا خوف علیہم ولہم یحزنون، یہ سورہ بقرہ میں، ان الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان والے ہو گئے ہو، ان الذین آمنوا والذین ہادوا ونصارى والصائبین، بھلے ہی تم یہودی ہو، نصارہ ہو یا ستارہ پرست صابی ہو،
من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان آ گیا ہے، یوم آخرت پر ایمان آ گیا، وہ عمل صالحا، اور عمل صالح، فلہم اجرہم عند ربہم، تو پھر یقین رکھو کہ تمہیں تمہارا رب اجر دے گا، اور کیا اجر ہوگا؟ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ولیوں کے برابر تم کو کھڑا کر دے گا۔ سب سے اہم ترین چیز قلب میں ایمان، نور کا، ذکر اللہ کا داخل ہونا ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.